والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کلام مقدس کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں آپ سب تشریف رکھتے ہیں۔ جمعہ کا یہ ہمارا درس جو سورہ فرقان کی خوبصورت آیات کی گفتگو سے سجا ہوا ہے، اور الحمدللہ آج مزید اگلی گفتگو کرنے کی سعادت ملے گی۔ گزشتہ جمعوں سے رحمان کے بندوں کی خوبیاں کے موضوع پہ گفتگو جاری ہے، اور اللہ بڑی ترتیب کے ساتھ اپنے ان بندوں کا یہاں ذکر فرما رہا ہے جنہیں وہ اپنے بندے کہتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اگلی گفتگو کی جائے، میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ دہرایا جائے تاکہ ذہن تازہ ہو اور پھر آگے پڑھنے کی سعادت ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں ایک بار یہ کو بند کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ سلام کہتے ہیں اور سلامتی والی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات اپنے رب کے حضور سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، ٹھیک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک اس کا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے۔ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، اور وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ یہ ان دونوں کے درمیان میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت گفتگو ہے جو ابھی ہماری جاری ہے، اور پچھلے جمعہ میں یہ سعادت ملی تھی کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو فضول خرچ نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے بڑی تفصیلاً گفتگو کا موقع ملا، آپ نے یقیناً اس سے سنا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگلی جو خوبی بیان کی گئی ہے اس پہ آج سعادت ملے گی کہ صرف وہ فضول خرچی تو خیر نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کنجوس ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کنجوس ہونا، بخیل ہونا، بخل ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے
اور انسان کی شخصیت کو یہ داغدار کر دیتا ہے. انسان کی جو زندگی ہے اس کے اندر اگر بخل آ جائے تو بہت ساری کمیاں، بہت سارے معاملات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ان بندوں میں یہ کنجوسی والی عادت بھی نہیں ہوتی. بخل کا اصل معنی حقدار سے مال کو روکنا ہے. یعنی جس کا حق ہے کہ آپ اسے مال دیں، آپ آئی چلائی کریں، آنا کانی کریں اور جان بوجھ کے اس حق کو اس تک نہ پہنچائیں، اسے بخل کہا جاتا ہے. یہی کنجوسی ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے کہ یہاں خرچ ہونا چاہیے اور اللہ خوش ہوتا ہے اس خرچ سے، وہاں بھی اپنے آپ کو روک لینا اور ہیلے بہانے کرنا اور ادھر کی ادھر مارنا اور بس یہ کہنا کہ نہ ہی خرچ ہو. تو ایسے موقع پہ جہاں اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کو یہ عزیز ہے کہ میرا بندہ خرچ کرے، وہاں سے مال روکنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو سارے. بخل. اسے بخل کہتے ہیں کہ آپ نے اس مال کو کیوں روکا. اپنے گھر میں وسعت کے باوجود، یعنی آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ وسیع رزق کے مالک ہیں، اس کے باوجود اپنے گھر میں جان بوجھ کے بھوک رکھنا اور کم کم خرچ کروانا، حالانکہ اللہ نے دیا ہے اور آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے دیا ہی اسی لیے ہے کہ اپنی اولاد کو کھلایا جائے، پلایا جائے، بیوی کو خرچ دیا جائے، اچھا کپڑا پہنایا جائے بچوں کو، بیوی کو. لیکن جان بوجھ کے اسے بینکوں میں رکھ کے ساڑ دینا ہے لیکن گھر میں خرچ نہیں کرنا، تو اسے کہتے ہیں بخل. اور یہ بخیل آدمی ہے، یہ کنجوس شخص ہے کہ اس کو خرچ نہیں کرتا. اسے یہ ڈر ہے کہ میں اسے خرچ کر دوں گا تو شاید یہ میں غریب ہو جاؤں گا، اور یہ جو میں بچا بچا کے رکھ رہا ہوں، یہ میں بڑا سمجھدار آدمی ہوں، بہت میں نے عقل مندی کی ہوئی ہے جو میں نے بچا بچا کے رکھا ہوا. تو ایسا شخص اپنے تئیں عقل مند بنا ہوا ہے، اللہ کی نظر میں یہ بخیل آدمی ہے، کنجوس ہے، کہ یہ اس جگہ پہ خرچ نہیں کر رہا جہاں پہ خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے. حضور اسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور مجھے حکم دیجئے کہ میں کہاں اپنا مال خرچ کروں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تجھے پتا تو ہے کہ اللہ کو کہاں کہاں خرچ کرنا پسند ہے، ماں باپ پہ خرچ کیا کر. فرمایا حضور وہ تو مجھے پتا ہے، فرض ہے مجھ پہ ماں باپ پہ خرچ کرنا، یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، تو وہ میں کر رہا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ تو پھر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مجھے بہترین پھر صدقہ بتائیے. یہ تو فرض ہے نا ماں باپ پہ خرچ کرنا، بولو صدقہ نہیں ہے، یہ فرض ہے. تو وہ فرض ہو چکا ہے، تو حضور اس کے بعد سب سے بہترین صدقہ میں کہاں خرچ کروں؟ تو فرمایا تیرا وہ مال جو تیری بیوی کے کام آئے وہ تیرا سب سے بہترین صدقہ ہے. نہیں سنا آپ نے؟ ہاں جی، جو تیری بیوی کے کام آئے، جو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، وہ سب سے بہترین حضور فرما رہے ہیں صدقہ. تو اس لیے وہاں سے روک لیا اور وہاں پہ جو ہے تنگی پیدا کر دی، اور جو ہے باہر اللہ تللوں پہ خرچ کر رہا ہے، دوستوں کو کڑھائیاں کھلا رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو بڑی وہاں پہ عیاشی کرتا ہے، گھر آتا ہے تو بچوں کو تنگ رکھتا ہے، بیوی کو تنگ رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بہت عقل مند آدمی، میں نے بڑا کچھ بچایا ہوا. تو یہ جاہل آدمی ہے. اللہ رسول کی نظر میں یہ سخت ترین گناہ گار ہے اور اسے بدترین عذاب دیا جائے گا کہ یہ جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کر رہا. یاد رکھیے یہ جو بخل ہوتا ہے، کنجوسی، یہ بہت سے اعمال خیر کو روکنے کی وجہ بنتی ہے. بہت سے خیر والے اعمال آپ نہیں کر پاتے اگر آپ کے اندر کنجوسی کی عادت. خیر والے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، گھر میں درس قرآن ہونا چاہیے، گھر میں محفل نعت ہونی چاہیے، اور آپ کر بھی سکتے ہیں چھوٹا سا ہلکا پھلکا سا انتظام کر کے 15-20 لوگ بلائیں، انہیں اپنے گھر میں بلا کے اللہ رسول کا نہیں کریں گے. پیسے بچانے ہیں میں نے؟ نہیں، پیسے بڑے خرچ ہو جاتے ہیں، کہاں کون روٹی کھلائے اتنے لوگوں کو. تو ایسے ایسے معاملات جہاں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اگر وہاں پہ خرچ ہو جائے، اور اس کا 10 گنا 20 گنا 70 گنا 1400 گنا واپسی کا وعدہ بھی کرتا ہے کہ تم یہاں خرچ کرو، مجھ سے 100 گنا واپس لے لو، 70 گنا لے لو، 1400 گنا واپس کر لے لو، یہاں خرچ کرو.
نہیں کرے گا۔ بہت سارے اعمال خیر جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کر کے آپ کو برکتیں رحمتیں مل سکتی ہیں، لیکن کنجوسی روک دیتی ہے۔ غربت کا خوف، ڈر اس بات کا کہ یہ نکل جائے گا تو باقی کیا بچے گا، یہ بل کون دے گا، یہ بچوں کے جو ہے وہ فیسیں کون دے گا، یہ ساری چیزیں، وہ غربت کا خوف دل میں ڈال کے بہت سارے نیکی کے اعمال وہ شخص چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس پہ کبھی بھی غربت نہیں آ سکتی۔ جو ان چیزوں پہ اپنا مال خرچ کرے، اللہ دنوں میں امیر کر کے رکھ دے، برکتیں رحمتیں امڑ امڑ کے آئیں، لیکن چونکہ وہ اندر بخیل آدمی ہے اس لیے وہ بہت سارے اعمال خیر سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ حضور کی حدیث سنی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل کا مال جسے وہ سنبھال کے رکھتا ہے اور کہتا ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ بندہ کروڑ پتی ہی کنجوس ہوتا ہے، بولو ہم غریب زیادہ کنجوس ہوتے ہیں جی، تو کیونکہ تھوڑا جو ہوتا ہے تو اسی کو سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے، روک کے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا بخیل کا مال جو وہ سنبھال کے رکھتا ہے، قیامت کے دن بھیانک سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ کہا جائے گا یہ ہے تیرا وہ مال جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا، کسی کے کام نہیں آیا، کسی کے کام تیلا نہیں آیا، اور اپنی بھی زندگی ضائع کر دی اور دوسروں کے لیے بھی نہ خرچ کیا، تو اب لے اپنا یہ مال، اس کے گلے میں وہ بھیانک سانپ بنا کے کالا اس کے گلے میں ڈاکہ فرماتے ہیں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ بول دیجیے۔ پھر دوسری حدیث فرمایا جس نے مال کی زکوٰۃ نہ دی، مال تھا اس کے پاس، اللہ نے دیا ہوا تھا، مال کی زکوٰۃ سال بعد دینی ہے، کنجوسی کر رہا ہے، جان بوجھ کے آئی چلائی کرتا ہے، نہیں دیتا اور اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، فرمایا اسے بھی حشر کے دن ایک کنجے سانپ کی شکل میں اس کے جبڑے کے قریب اس کو لٹکا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا کہ یہ ہوں میں تیرا مال جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا۔ تو لہٰذا ایسی عادتوں سے اللہ پرہیز کروا دے، آمین کہو۔ اللہ ایسی عادتوں سے بچائے، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، خود بھی سمجھو کہ جب خرچ کرو گے تو اور آئے گا، خرچ کرو گے تو بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جو خرچ کرتا ہے اللہ اسے ہی دیتا ہے۔ حضور اسلام کی دعا آپ اپنے بارے میں یہ مانگا کرتے تھے، آپ نے ارشاد فرماتے جب آپ نماز کے بعد دعا کرتے تو یہ دعا بھی آپ کی صحابہ نے سنی۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، دعا میں فرمایا اللہ مجھے کنجوسی سے، سستی سے اور نکمی عمر سے بنا دے۔ سستی سے بولو، کنجوسی سے اور نکمی عمر سے، ایسا بوڑھا شخص کے جو نکما ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا، بستر سے لگ گیا ہے، اللہ مجھے اس سے پناہ دے۔ ایسی عمر میں نہ لے کے جانا، اگر لے کے جانا تو صحت مندی والی زندگی ہی دی رکھنا۔ سستی سے بھی پناہ مانگی، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، منجی توڑ انسان، سست آدمی، جان بوجھ کے لیٹ ہوتا ہے۔ لوگوں نے بلایا بھی ہوا ہے، کوئی محفل ہے، درس ہے، 4 بجے پہنچنا ہے، لیٹا بیٹھا ہوا ہے، چاہتا ہوں ابھی دیکھ لیں ٹائم پہ سارے پہنچ جائیں گے، جو ہی 2 بجیں گے سارے پہنچ جائیں گے، پتہ ہے آرام سے چلیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، درس ہوتا رہے، قرآن کا درس ہے، کیا ہو گیا پھر کیا ہو، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار ادھر ادھر بیٹھے۔ یہ سستی جو ہے یہ انسان کے لیے جان لیوا مرض، حضور نے اس سے بھی پناہ مانگی اور منع اپنے آپ کو اس سے روکا ہے، خود فرمایا کہ میرے لیے مولا سستی کو دور کر، یہ سستی میری پیچھے ہٹ جائے مجھ سے۔ اور یہ اس طرح کی جو لتھارجک عادتیں ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے نکما پن اور ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ورنہ اللہ کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ کسی کا رزق نہ چھیننا چاہتا ہے، نہ کسی کا رزق کم کرنا چاہتا ہے، وہ سب کو کھلا دینا چاہتا ہے۔ وہ تو خوش ہوتا ہے میرے بندے پہ میری نعمت کا اثر آیا، میں نے نعمت دی ہے تو وہ اثر میں اس پہ جب دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کو استعمال کرے۔ تو بجائے یہ کہ اس کو سینک کے رکھنا، سنبھال گن کے رکھنا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پوری سورت اتاری، اس کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے جو گن کے مال رکھتا ہے، ادھا گنتا ہے، اتنا گنتا ہے، اتنا اسے شوق ہے مال جمع کرنے کا۔ تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ حضور کی اس دعا کو اپنے لیے حضور مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے،
آپ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں کمینہ شخص، صدقہ دے کر احسان جتانے والا اور کنجوس شخص نہیں جائے گا۔ کمینہ نہیں جائے گا، بولو۔ صدقہ دے کے احسان جتانے والا، کسی کو پیسے دیے ہیں تو اب اور تیرے کام آیا تھا، میں فلاں جگہ میں نے تیری بڑی مدد کی تھی، احسان جتاتا ہے، بولو۔ صدقہ دے کے احسان جتانے والا، کمینہ انسان، اور ساتھ کہا کہ کنجوس، یہ تین لوگ آقا فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائیں۔ یہ حدیث بڑی پیاری ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سخی جو سخاوت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، ہاں جہنم سے دور ہے۔ اللہ سے قریب ہے، بولو، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اور جو بخیل ہے، فرمایا اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، ہاں جہنم کے قریب ہے۔ یہ جو بخیلی ہے، یہ اسے گرا کے چھوڑے گی جہنم۔ سخاوت کو حضور پسند فرماتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے امراء، امیر لوگ، اللہ نے تمہیں ایسا ملک دیا ہو، ایسی جگہ دی ہو جہاں امراء بہترین لوگ ہیں، تمہارے جو حکومت کرنے والے ہیں وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، اور تمہارے مالدار جو ہیں یہ سخاوت والے ہیں، یعنی ایسی جگہ تم رہتے ہو، بولو، جہاں جو حکومت کرنے والے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، اور جو مالدار ہیں وہ سخاوت کرنے والے ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ مشورے سے ہو رہے ہیں، تو فرمایا پھر زمین کا اوپر والا حصہ اس کے نیچے والے حصے سے بہتر ہے۔ پھر تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ زندہ رہو، کیونکہ تمہارے حکومت کرنے والے بہترین، بولو، مالدار، سخاوت کرنے والے، اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، تمہاری شورا ہے، مشورہ ہوتا ہے تو لوگ مشورے دیتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں۔ فرمایا اور اگر ایسا نہیں ہے، تمہارے مالدار بدترین لوگ ہیں، تمہارے حکومت کرنے والے، بولو، بدترین لوگ ہیں، اور وہ جو تمہارے مالدار ہیں وہ بخیل ہیں، اور تمہاری حکومت کسی عورت کے سپرد ہو گئی ہے، تو فرمایا پھر زمین کے نیچے والا حصہ تمہارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے۔ مر جاؤ جلدی۔ کیسی حالت اگر تمہارے اوپر آ گئی کہ تمہارے حکومت میں بدترین لوگ چلے گئے، مالداروں نے بخیلی شروع کر دی، اور تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے ہو گئے، عورتیں تمہاری حاکم ہو گئیں، فرمایا اب بہتر ہے کہ قبر ہی تمہارے لیے اچھی ہے، اس سے بہتر ہے یہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، کسی قوم سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے معاملات عقل مندوں کے حوالے فرما دیتا ہے، تو اس کے معاملات عقل مندوں کے حوالے فرماتا ہے، اور مالدار لوگوں کو سخاوت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قوم کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے کہ اللہ جس قوم کی بلائی چاہے، یہ دو علامتیں پیدا ہوں گی کہ وہاں پہ اللہ معاملات عقل مندوں کو دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے، جس قوم کا اللہ بلائی کا ارادہ نہیں کرتا، تباہی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا اس کے معاملات بے وقوفوں کے سپرد ہو جاتے ہیں، بے وقوف لوگ حاکم بنتے ہیں، اور اس کے جو مالدار ہیں وہ بخیل ہو جائیں گے، کنجوس ہو جائیں گے۔ تو اللہ اسے محفوظ کرے، آمین کہہ دیجئے۔ تو لہذا یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت برا مرض ہے، جس سے اللہ جتنی جلدی نکال لے، جتنی جلدی اللہ اس سے دور کر دے، اس کا حل دیتا ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو مال کی محبت سے دور رکھیں، انشاءاللہ کہیں، اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ میں آپ کو امیر ہونے کا ایک نسخہ دینے لگا ہوں، مال کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ آپ اپنی زندگی میں امیری دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے دے گا جو کبھی آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ ہاں محنت کریں، کوشش کریں، اپنی محنت، اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، اسے اللہ کے حوالے کریں، اور اللہ کی اس آیت پہ ایمان لائیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اس پہ اعتبار کر کے زندگی گزاریں۔
سینچ سینچ کے سیک سیک کے زندگیاں گزارنا، محروم کرنا لوگوں کو، مال روک روک کے رکھنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کا کوئی انداز، پہلے ٹھیک تھی یار، اس کا کوئی انداز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، دوبارہ کریں ویسا ہی۔ تو اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دیجئے ذرا، اللہ توفیق دے دے۔ اور مال کی جو محبت ہے اس سے دور رکھیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اور ہمیشہ ایسا انداز اپنے بچوں کے سامنے اختیار کیجئے کہ مال خرچ کرنے کا انداز بنائیے، اس کو یہ شو کیجئے بیٹا یہ دیکھو میں بھی خرچ کر رہا ہوں، تو بھی خرچ کر، یا ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بچے کے اندر، ہاں اب ٹھیک ہے، اسی طرح بچے کی تربیت ہوگی جس طرح آپ اس کے سامنے خرچ کریں گے۔ جب آپ اس کے سامنے تجوریاں بند کر کے رکھیں گے تو وہ آپ کی لاش پہ بھی خرچ نہیں کرے گا کبھی، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ آپ کے جنازے پہ کیا کرے گا۔ چنوں والے چاول بچھا کے تو بٹھا کے کھلا کے بھیج دے گا لوگوں کو، میرے باپ کی پھوڑی پہ بیٹھو آ کے چنے والے چاول کھاؤ۔ کیوں؟ آپ نے سکھایا ہی اس کو مال سنبھالنا ہے، آپ نے سکھائی اس کو جمع کرنا ہے، اور اگر آپ اس سے ایسا انداز اختیار کر رہے ہیں تو آپ کی اولاد آپ سے کہیں 10 ہاتھ آگے نکل جائے گی۔ لہذا انہیں سخاوت کی طرف راغب کرو، انہیں دکھاؤ کہ یہ لو مال خرچ ہو رہا ہے، گھر میں لوگ آ رہے ہیں، دعوتیں پک رہی ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، بے شک چھوٹی ہیں لیکن انہیں لگ رہا ہے کہ باپ خرچ کرتا ہے، باپ مال خرچ کرتا ہے، باپ کے پاس جتنا بھی ہے باپ خرچ کرتا ہے۔ کروڑوں اور لاکھوں لگانے کی بات نہیں میں کر رہا، بولو نا یار، لیکن وہ نظر آتا ہے کہ باپ خرچ کرتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، بیٹا آج کیا کھانا ہے، آؤ سارے مل کے کھاتے ہیں، آؤ فلاں جگہ چلتے ہیں، آؤ فلاں کرتے ہیں، آج فلاں اپنے دوست کو بلاؤ کھانا کھلاتے ہیں، آج فلاں کھلاؤ، یعنی اس کو یہ لگے کہ گھر میں ہاتھ کھلا ہے تو اس کے اندر بھی یہی جائے گا، اور وہ تم سے بڑا سخی بنے گا، کیونکہ جب اس تک بات جائے گی اس وقت تک دولت ملٹی پلائی ہو چکی ہوگی، وہ بڑا بن چکا ہوگا، اور اس کو اللہ بڑا بنا دے۔ یہاں ایسا ہے ہی نہیں، بخل میں مر گئے سارے، اور آخر میں جو ہے وہ جب کلمہ شہادت پڑھنے کا وقت آیا اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا، یار یہ جائیداد دینی کنوں ہے، یہ پلاٹ دینے کس کو ہیں، یہ میری بٹوارا کون کرے۔ اچھا کلمے کا فکر کوئی نہیں، فکر یہ چل رہی ہے کہ اب مرنے لگا ہوں تو اب بٹوارا کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ انداز جب ہوگا تو آپ کیا زندگی میں پا کے گئے، سب کچھ تو ضائع کر دیا آپ نے۔ تو اللہ والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا، یہ تو ایسے سخی ہوتے ہیں کہ جب وصال کر جائیں تو بھی لنگر بند نہیں ہوتا ان کی قبروں پہ۔ جاؤ داتا صاحب دیکھ لو جا کے، ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچو تو صحیح ہے بات کہ اتنا لنگر آندہ کتوں ہے، اس لیے کہ وہ زندگی میں سخاوت کرتے تھے، وہ سخی لوگ ہوتے ہیں، یہ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، انہیں کھلانا پلانا پسند ہوتا ہے، یہ اللہ کی اس راز کو پا جاتے ہیں جو اللہ نے اپنا تعارف سب سے پہلا دیا، رب العالمین، میں عالمین کو روٹی پانی کھلانے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہی تو راز ہے، اللہ نے پہلے رنگ میں یہ بتا دیا میں کون ہوں، میں روٹیاں کھلانے والا ہوں، پانی پلانے والا ہوں، کس کو؟ سانپ کو، جانوروں کو، پرندوں کو، کافروں کو، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، میں سب کو روٹیاں بھی دے رہا ہوں پانی بھی دے رہا ہوں۔ تو اللہ والے یہ راز جان لیتے ہیں، وہ سخی ہوتے ہیں۔ لہذا سخاوت، تمہارے ہاتھ کھلے ہوں، تمہارے ہاتھ بندے نہ ہوں، اور کہیں پہ تمہیں ایسا اگر موقع مل گیا کسی جگہ خرچ کرنے کا تو رکو نہیں، کہا یار حاضر، کیا چاہیے لو میری طرف سے کھا لیں آپ، اگر کھلانے پلانے کی بات ہے تو حاضر۔ لہذا کنجوسی سے اللہ بچائے، اس مخلق مرض سے بچائے، بہت برا مرض ہے، اور یہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے امیروں میں یہ پائی جاتی ہے، اور ان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے، چاہیں تو کتنا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بس وہ، اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا کس طرح سے مال سینچ کے رکھ رہی ہے، کتنا سخت اس وقت معاملہ بنا ہوا ہے، لیکن لوگ نہیں نکالتے، اور اسی طرح وہ قبروں کے اندر جا کے ظالم مر جاتے ہیں، اور وہ مال سارے کا سارا بٹوارا ہو کے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا جو وصف بیان کیا، اب بڑی خوبصورت بات جو اس پہ اللہ نے اس آیت کو ختم کیا ہے، میں قربان جاؤں میرے رب کی ترتیب پہ۔ پہلے کہا فضول خرچی نہیں کرتے، بولو،
پھر کہا اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ کنجوس ہوتے ہیں، کنجوس بھی نہیں ہوتے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ اس کے درمیان رہتے ہیں. ان کے کہو نا سبحان اللہ. فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان رہتے ہیں، اس کے درمیان ان کی زندگی ہوتی ہے. کانا بینا کہتے ہیں درمیان میں، ذالک قوام، وہ اس کے درمیان اعتدال سے زندگی گزارتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، میانہ روی. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وصف ہے، اور امت محمدیہ کا یہ بہت ہی بڑا ترہ امتیاز ہے. ہماری جو امت ہے، ہم جو امت ہیں حضور کی، ہماری پہچان ہی میانہ روی ہے. ہمیں اللہ نے میانہ روی والی امت بنایا. قرآن نے جب ہمیں یاد کیا ہے تو ایک تو کنتم خیر امتن کہا کہ ہم بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، خیر امت ہیں. اور قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ہمیں امتن وسط بھی کہا، ہم وسطی امت ہیں، درمیانی امت. ہمیں امت وسط بھی کہا گیا ہے. یہ دو نام ہیں ہمارے. لہذا حضور کی امت کو یہ خطاب اللہ نے قرآن میں دیا کہ یہ امت وسط ہے، درمیانہ راستہ اختیار کرتی. تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث فرمایا، 3 چیزیں نجات دیتی ہیں، 3 چیزوں سے نجات ملتی ہے. ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا. جب ظاہر ہو، لوگوں میں ہو، تو بھی اللہ سے ڈرو بولو، اور جب اکیلے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو. یہ نہ ہو کہ اکیلے ہو تو اس وقت تم ساری حدیں کراس کر جاؤ، اور جب ظاہر ہو تو اس وقت انداز اور ہو. تو فرمایا نہیں، یہ نہیں، ظاہر و باطن دونوں میں اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اسے نجات میں رکھتا ہے. وہ نجات پائے گا جس کا ظاہر و باطن ایک ہے. اور فرمایا خوشی اور ناراضگی میں عدل کرو. خوشی ہو تو آپ سب کے ہی قصور معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، سب کو جانے دو، اور گناہ کرو رج رج کے کیونکہ خوشی ہے. اور اگر کسی سے ناراض ہو تو اس کو جہنم کے تانے دینا شروع کر دو. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. درمیان میں فرمایا نہیں، عدل کرو، خوشی میں بھی اسی طرح پیش آؤ اور ناراضگی میں بھی اسی طرح رہو، ایک جیسا انداز بناؤ. اور فرمایا کہ مالداری میں اور محتاجی میں میانہ روی اختیار کرو. اگر مالدار ہو تو بھی اتنا نہ خرچ کر دو کہ حد ہو گئی، اور اگر تم تنگ دست ہو تو اتنے کنجوس نہ ہو جاؤ کہ بالکل روک دو. میں یہ کوئی انداز نہیں ہے. یہ 3 طریقے جس کو اللہ نے دے دیے، حضور فرما رہے ہیں کہ وہ نجات پا گیا، اللہ نے اسے نجات دے دی. تو اللہ توفیق دے، آمین کہہ دیجئے. میانہ روی کی زندگی گزارنا، مڈل میں رہنا، اور بڑے دھیان سے اپنے زندگی کے معاملات کو کرنا کہ ایکسٹریم لیول بھی نہ ہو اور بالکل نیچے والا درجہ بھی نہ آئے، درمیان والا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں یہ جو مڈل لائف ہوتی ہے، جسے ہم مڈل کلاس کہتے ہیں یا مڈل کلاس طبقہ، 3 طبقے ہیں نا دنیا میں، ایک اپر کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، اور ایک لوئر کلاس ہے. یہ دنیا میں 3 ہی طبقے ہیں، بس چوتھا کوئی نہیں ہے. یا آپ اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا مال ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے کمایا جا رہا ہے، کدھر سے بینکوں میں جا رہا ہے، کون کتنا لے گیا ہے، کتنا قرضہ ہے. یہ ہے اپر کلاس، بے شمار مال ہوتا ہے ان کے پاس. اور دوسری ہے مڈل کلاس. مڈل کلاس یہ ہے کہ وہ کبھی غریب ہو جاتے ہیں، کبھی امیر ہو جاتے ہیں، کبھی مال بہت آ جاتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے، پھر غریب ہو جاتے ہیں، پھر بےچارے محنت کرتے ہیں، پھر امیر ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، پھر غریب ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے مڈل کلاس. اور تیسرا ہے لوئر کلاس کہ بےچارے 2 وقت کی روٹی سے بھی مجبور ہیں، اور ان کو 1 وقت کی روٹی کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں بےچارے، اور اس کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، 20-20 روپے پہ رشوت لے لیتے ہیں، اپنے ایمانوں کو بیچتے ہیں، روز بیچتے ہیں. کیوں؟ بےچارے کے پاس 1 روٹی بھی وقت کی نہیں ہے. جسے کہتے ہیں لوئر کلاس. تو بزرگ فرماتے ہیں سب سے بہترین زندگی جو ہے وہ نہ اپر کلاس جیتا ہے نہ لوئر کلاس جیتا ہے، بہترین زندگی مڈل کلاس کی ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہ اتنی بھوک ہے کہ روٹی پانی کوئی نہیں بولو، اور یہ بھی نہیں کہ اتنی زیادہ ہے کہ پرواہ کوئی نہیں، یہ بھی نہیں ہے. دونوں میں سے درمیان کی زندگی ہے. اور ڈرتا ہے اللہ سے، اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، کبھی کم ہو جائے تو صدقہ و خیرات کرتا ہے، زیادہ ہو جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. تو درمیان والی جو لائف ہے، یہی اصل لوگ ہیں، اور یہی زندگی انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ جب غم آتا ہے تو روتے ہیں، اور جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر شکر ادا کرتے ہیں. تو لہذا شکر بھی ہے اور صبر بھی ہے.
تو یہ دو صفتیں جس کی زندگی میں ہو، شکر بھی ہو صبر بھی ہو، تو یہی تو زندگی ہے۔ صرف شکر ہی ادا کرتے جائیں گے تو صبر کون کرے گا؟ نرا صبر ہی رہ جائے گا تو بولو شکر کون کرے گا؟ تو یہ دونوں میں سے ایک طرف جانا غلط ہوگا۔ درمیان والی زندگی اللہ کو پسند ہے، اور یہی اصل زندگی ہے جسے مڈل کلاس کہتے ہیں، اور ہمارا اگر شمار اس میں ہے تو تم بڑے ہی خوش نصیب لوگ، تم بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہو۔ کیوں اپنے آپ کو اہمی سمجھا ہوا ہے کہ میں تو لگتا ہے فضول آدمی ہوں؟ نہیں، اگر تمہاری زندگی ایسی ہے، کبھی 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 خوشی، کبھی غم، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی مالداری، کبھی غربت، کبھی بیماری، کبھی خوشی، کبھی صحت مندی، کبھی رونا، کبھی خوش ہونا، تو یہی تو زندگی ہے۔ اور کسے زندگی کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ زندگی یہی ہے کہ آپ کے پاس گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں، 600 گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور کروڑوں اربوں کی جائیدادیں ہیں، یہ زندگی ہے کوئی؟ پوچھیں جا کے ان سے۔ آپ 1000 دفعہ کانوں کو توبہ کریں گے لگا کے ہاتھ کے، مولا شکر ہے تیرا میں اس طرح کی زندگی نہیں جی رہا، یہ تو جانور آدمی ہے، اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ اور کتنی جو ہے وہ کتنی محبت سے، کتنے پیار سے حضور نے جو کتنا پیارا جملہ بولا، میں تو کہتا ہوں وہ جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اگر یاد کر لیں گے نا تو ہمیشہ زندگی میں خوش رہیں گے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور غریبوں میں ہی موت دے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ حضور کو پتا تھا اصل زندگی یہ جی رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کہاں رکھا؟ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور مجھے غریبوں میں ہی موت دے دے۔ یہ نہیں کہا موت امیروں میں دے دے، موت بھی غریبوں میں دے دے، زندگی بھی غریبوں میں گزر جائے، موت بھی انہی میں آ جائے۔ بتاؤ اب اس سے پیاری دعا تمہیں کون سکھائے؟ اور ہر وقت بس افراتفری میں لگے رہنا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، کیا بنے گا، فلاں کتنا امیر ہے، فلاں بہت پیسے والا ہے، فلاں کے پاس تو بڑا ہی مال ہے، ہم رہ گئے، ہم ختم ہو گئے، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، دنیا بھی گئی، سب گیا، اسی فکر میں مر گئے۔ او بھائی جا کے نماز تو پڑھ لے، بولو نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جا کے قرآن تو پڑھ لے، اس کا کیا قصور ہے؟ نہیں میں روٹی کما، میں محنت کر لوں، میں ذرا یہ پیسے کما لوں، روٹی پانی کے پیچھے بھاگ بھاگ ضائع کر لیا۔ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا تھا وہ تو اللہ نے دینا ہی تھا، اور جس کا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا وہ تم نے کرنا تھا، وہ کیا نہیں، اور جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا تھا وہ کرتے رہے ساری زندگی۔ بے شمار لوگ بےچارے اسی طرح زندگی کو ختم کر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے اللہ نے انسان کو 3 قوتیں دی ہیں، ذرا غور سے سنیے، دھیان کیجیے۔ 3 قوتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ پہلی قوت ہے قوت عقلیہ، عقل کی قوت۔ کون سی؟ عقل کی قوت ہے، یہ اللہ نے انسانوں کو دی ہوئی ہے۔ یہ جانوروں کے پاس بھی ہے لیکن تھوڑی ہے، جانور اپنی تھوڑی سی عقل استعمال کرتے ہیں، بس کھانا کہاں سے کھانا ہے، وہ بھاگتا ہے اپنا کھانا ڈھونڈتا ہے کھا لیتا ہے، بس اس سے زیادہ اس کی عقل نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ نے بڑی اعلیٰ عقل سے نوازا ہے اور ہمیں یہ قوت دی گئی ہے، لیکن اگر یہ عقل ہم بہت زیادہ استعمال کو انسان کرے گا نا، یعنی ہر وقت یہ عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، ہر بات میں اپنی عقل کو استعمال کرے گا، تو بزرگوں نے فرمایا یہ جو اپنی عقل کو بہت زیادہ دوڑا رہا ہے نا، اب یہ گمراہ ہوگا، کیونکہ عقل بعض اوقات چھوڑنی بھی پڑ جاتی ہے۔ آپ نے ہر وقت ہر بات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے، کسی جگہ پہ ایمان لائیں جو اللہ کہہ رہا ہے۔ اسے قرآن کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب، جو نظر نہیں آ رہا اس پہ ایمان لے آؤ۔ تو عقل کہتی ہے میں تو نہیں مانتی، عقل کہتی ہے مجھے دکھاؤ گے تو میں مانوں گی، تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں، تمہاری خوبی یہ ہو یؤمنون بالغیب، جو نظر نہیں آ رہا اس پہ بھی ایمان لاؤ، تو یہاں عقل چھوڑنی پڑے گی۔ بولو، تو یہ پہلا انداز ہے، جو لوگ عقل بہت استعمال کرتے ہیں گمراہ ہوں گے، ہر بات کی ننو لیں گے، ہر بات کی کھال اتاریں گے، اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، نہیں مجھے ثابت کریں، نہیں مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں، گمراہ ہو جائے گا، لینے کے دینے پڑیں گے۔ اور دوسرا وہ ہے جو عقل کو بالکل استعمال نہیں کرتا اور بالکل عقل سے کام نہیں لیتا، تو اسے بے وقوف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بے وقوف آدمی ہے، کسی جگہ عقل استعمال کرنی ہے بھائی، عقل استعمال کرو، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، دیکھو معاملات کیا ہیں، اچھا برا کیا ہے، تمیز لاؤ۔ تو اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ بے وقوف ہوگا۔ ہم
نہ تو گمراہی میں جانا چاہتے ہیں بولو، اور نہ ہی ہم بے وقوفی میں جانا چاہتے ہیں. یہ دونوں ہی الگ الگ انداز ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ تم درمیان میں رہو. درمیانی عقل جو ہے اس کا نام ہے حکمت. اس میں حکمت استعمال ہوتی ہے. اچھا یہ کام کتنا کروں تو بہتر ہے، کتنا نہ کروں تو بہتر ہے، کون سی چیز زیادہ کروں تو اچھی ہے، کون سی کم کروں تو ٹھیک. یہ حکمت ہے. اور مومن کو اللہ حکمت والا پسند فرماتا ہے. مومن کو کیا پسند کرتا ہے؟ حکمت والا. دوسری قوت جو ہمیں دی گئی ہے وہ قوت شہوانی ہے. یہ شہوانی قوت، شہوت. ہر وقت ہی گناہوں میں اگر کوئی لگا رہے تو اپنی شہوت کو نہ روکے اور اپنی شہوت کو کنٹرول نہ کرے، ہر وقت گناہوں پہ اس کا ذہن چلتا رہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فجور میں مبتلا ہوگا، وہ فجور میں چلا جائے گا. ہر وقت ہی گناہوں میں لگا رہتا ہے اور اتنی شہوت ہے اس کے اندر کہ بس اس کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کو بس پورا کرنے میں لگا ہوا ہے بس. اور دوسرا وہ ہے جو بالکل ہی بیچارہ اس قوت سے محروم ہے، اسے نامرد کہا جاتا ہے. اسلام ان دونوں کو ہی پسند نہیں کرتا، نہ یہ فجور چاہتا ہے نہ نامردی چاہتا ہے. اسلام تمہیں عفت کی تعلیم دیتا ہے، درمیانی حالت، عفت، پاکیزگی. کنٹرول کرو اپنے آپ کو، پاکیزہ رہو، صاف ستھرے رہو، اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو، اپنے ذہن کو کنٹرول کرو. کوئی موقع ملے ایسا تو دور ہو جاؤ. عفت لاؤ اپنے اندر. یہ عفت درمیانی حالت کا نام. اور یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے. یہ عفت و پاکیزگی والے لوگ. تیسری قوت جو ہے وہ قوت غضبیہ ہے. غضبیہ، غضب کی قوت. ہر وقت ہی غصے میں رہنا، ہر وقت جلے بنے رہنا، لڑتے رہنا. کوئی وقت نہیں، کوئی بندہ بات کرے تو کرے کیسے اس شخص کے ساتھ، یہ تو آگے سے بھڑک اٹھتا ہے. ہر بندے کو غصے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا. تو ایسا شخص جو ہے اسے تہور کہا جاتا ہے. یہ غلط حالت ہے، ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہی آپ جلے بنے رہیں. اور دوسری حالت یہ ہے کہ آپ کو سرے سے غصہ آتا ہی نہیں ہے. بولو، محروم ہے آپ، غصہ آتا ہی نہیں، کچھ بھی لوگ کر جائے تیرے ساتھ تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. ایسا شخص بزدل کہلاتا ہے. اب یہ بزدلی اور ایک طرح سے تہور، یہ دونوں ہی غلط حالتیں ہیں. اس کے درمیان کی ایک حالت ہے جسے کہا جاتا ہے شجاعت. جب وقت آئے تو غصے میں آؤ ورنہ نرم ہو جاؤ. مل کے کہو نا سبحان اللہ. کوئی ایسی حالت آ گئی ہے غصے میں آنے والی تو آنا چاہیے. جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے حوالے سے کبھی انتقام نہیں لیا، نہ کبھی آپ غصے میں آئے ہیں. لیکن جب کوئی اللہ کا حکم توڑتا تھا تو حضور اتنا غصے میں آ جاتے کہ صحابہ کے رنگ اڑ جاتے تھے. اس قدر آپ کو جلال آ جاتا. وہاں جلال آیا جہاں آنا چاہیے، بولو، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں کیوں آ رہا ہے؟ تو درمیانی حالت، یہ درمیان والی جو حالت ہے یہ اسلام کو پسندیدہ ہے. اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے جسے شجاعت کہتے ہیں. اللہ توفیق دے دے. اسی طرح یاد رکھیے کہ یہ تو میں نے اوورال ایک بات کی، بہت بڑا معاملہ دین کے اندر ہے کہ دین میں بعض لوگ جب اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے اور میانہ روی اختیار نہیں کرتے تو میرے سامنے ایک بہت بڑا اس وقت یہ مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں جو میں عرض کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دین کے اندر بہت سارے ایسے معاملات میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے میانہ روی چھوڑ کر جب ہم کریں گے تو بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی دین سے بے پرواہ ہو گیا کہ آپ نے کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی نیکی، کوئی قرآن کی آیت آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہوگا یہ سب کچھ، اور بالکل آپ اس سے بے بہرا ہیں، دین سے لاپرواہ ہیں. تو یہ ہے ایک سائیڈ. بولو یہ غلط ہو گیا کام، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی بولیے کہ آپ نے بالکل ہی اس دین کو چھوڑ چھاڑ دیا ہوا ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کی نماز ہو چی دل ہی نہیں کرتا، مجھے قرآن کبھی نہیں پڑھا. اچھا چلیں کوئی درس قرآن وہ کبھی گئے نہیں، مولوی آپ کو کی کرنا جا کے. تو اس طرح کی باتیں جو کر رہا ہے لاپرواہ آدمی، ایک تو یہ سائیڈ ہے. دوسری وہ سائیڈ ہے جو اتنا دین کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ نماز نماز نماز، تار سجدات تار رکوع، اور ہاتھ میں تسبیح اور مسلسل زبان پہ ورد.
اور روٹی پانی سے بھی گیا ہے، دکان بھی بند ہے، گھر والے پریشان ہیں، بچہ کہاں ہے جی؟ بچہ مسیح پہ بیٹھا ہے، بچہ کہاں ہے؟ بچہ تبلیغ کرنے گیا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ کیا معاملہ بنا جی؟ وہ تو نیکی کے راستے پہ چل پڑا جی بچہ جی۔ لو، یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی انداز ہمارا نہیں ہے۔ نہ ہم دین سے لاپرواہ ہو سکتے ہیں اور نہ دین کو اتنا اپنا سکتے ہیں کہ دین ہی دین رہ جائے تو ہمارا انداز ایسا بنے۔ تو اللہ نے اس سے منع فرمایا، فرمایا یہ تمہارا کام بولو نہیں۔ اللہ اس سے بچا لے، آمین کہو۔ ایک حدیث حضور الاسلام کی سنیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور الاسلام کو خبر دی گئی کہ آپ مسلسل رات کو نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور آپ کی یہی روٹین ہے کئی مہینوں سے۔ حضور کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے بلا لیا، فرمایا کیا ہے عبداللہ؟ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ راتوں کی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں اور دن میں مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جی حضور ایسا ہی ہے، تو میرا مقصد اس سے یہی ہے کہ میں خیر کا حصول کروں، زیادہ خیر پالوں، بولو زیادہ خیر پاؤں، تاکہ دن میں روزہ ہو، رات میں عبادت ہو تو زیادہ خیر ملے گی۔ تو آقا اسلام نے فرمایا اچھا عبداللہ یہ بتا، کیا میری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ یہ بڑے غور سے سنیے گا، یہ سب میں ان سب کو کہہ رہا ہوں جتنے بھی سنیں گے کبھی یہ بات۔ کیا میری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ بہترین زندگی، اسوہ حسنہ کہتے ہیں اعلیٰ زندگی، بہترین۔ آپ نے فرمایا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں حضور، آپ ہی کی زندگی ہے میرے لیے۔ تو فرمایا پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایسا نہ کیا کرو، تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو، مہینے میں 3 روزے رکھ لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا حضور میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، میں 3 سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا اچھا تمہارا اتنا ہی شوق ہے روزے رکھنے کا، تو پھر وہ روزہ رکھو جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ فرمایا حضور داؤد علیہ السلام کون سا روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کر لیتے تھے، یعنی چھوڑ کے رکھتے تھے، ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑ دیتے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضور نے یہ جب حکم دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں قرآن پھر کتنا پڑھوں؟ فرمایا پتہ چلا ہے کہ آپ مہینے میں قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ فرمایا جی حضور پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اگر بہتر ہے تو تم کیا چاہ رہے ہو، کیا زیادہ پڑھنا چاہتے ہو؟ فرمایا حضور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر ایسا کرو کہ 20 دن میں ختم کر لو، 20 دنوں میں ایک قرآن۔ بولیے۔ فرمایا حضور میں اس سے بھی زیادہ جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 10 دن میں ایک ختم قرآن کر لو۔ پھر فرمایا حضور میں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا 7 دنوں میں کر لو، اس سے جلدی اجازت نہیں دے سکتا، 7 دنوں میں ایک قرآن کی اجازت دیتا ہوں، اس سے زیادہ جلدی کی اجازت نہیں۔ تو اندازہ کیجئے نبی نے کتنی پیاری تعلیم دی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت تعلیم آقا اسلام نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح بعض صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ہمیں حضور کی روٹین بتائیں کہ آپ زندگی کس طرح دن میں گزارتے، رات میں کیا کرتے۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی کے کچھ دنوں کو بیان کیا تو صحابہ فرماتے ہیں یہ تو نبی تھے اور بڑی اعلیٰ ان کی تو زندگی ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہم نبیوں جیسے نہیں ہو سکتے، تو کیوں نہ ہم کچھ آپس میں وعدے کر لیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں تم لوگ سن لو، گواہ ہو جاؤ کہ میں سارا وقت ہر دن روزے سے رہوں گا اور روزہ ہی رکھا کروں گا، کبھی اب روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا یہ وعدہ ہے تو میرا وعدہ سن لو، میں شادی ہی نہیں کروں گا، ہمیشہ کے لیے شادیوں سے دور، عورتوں سے دور، اور تسلی سے بس دین ہوگا۔ اور چوتھے نے کہا، تیسرے نے کہا کہ میں ہر رات نماز اور نفل میں گزاروں گا۔ تو یہ تینوں باتیں، اس کی خبر حضور کو پہنچ گئی، آقا علیہ السلام نے بلا لیا، فرمایا کہ یہ تینوں باتیں مجھے پتہ چلی ہیں، ایک کہہ رہا ہے رات کو نماز پڑھوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے شادی نہیں کروں گا، تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں دن میں روزہ رکھوں گا۔ تو فرمایا اچھا مجھے بتاؤ تم زیادہ قریب ہو یا میں اللہ سے زیادہ قریب ہوں؟
کتنا پیارا سوال ہے. تم زیادہ قریب ہو یا میں اللہ سے زیادہ قریب ہوں؟ فرمایا حضور آپ اللہ سے قریب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا جب میں اللہ سے زیادہ قریب ہوں تو سنو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. نہیں چھوٹی سبحان اللہ. میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں راتوں کو سوتا بھی ہوں. تمہارے دماغ، دل، تمہارے جسم کے اعضاء کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا تم پہ حق ہے. ان سب کے حقوق ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. لہذا اور آخری جملہ بڑا خوبصورت جس کا حضور نے حد کر دی، ارشاد فرمایا جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب بتائیں نا، یہ جو نکل جاتے ہیں اور اس طرح دین کو بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کا میرے ساتھ واسطہ نہیں ہے. میرا طریقہ لاؤ. میرے نبی نے 11 شادیاں فرمائیں، 4 صاحبزادے پیدا ہوئے، 4 صاحبزادیاں ہوئی ہیں، سب کی شادیاں کی ہیں آپ نے، سب کو پالا ہے، سب کو قریب سے محبت سے بٹھا کے سمجھایا سکھایا. حضرت اپنے بیٹے تو فوت ہو گئے، حسن اور حسین کی کیسی اعلیٰ تربیت کر کے گئے آپ، جنہوں نے حضور کی گود میں بیٹھ کے وقت گزارا ہے. حضور نے اپنے صاحبزادوں کی طرح ہی پالا نا، بولو نا بھائی، تو کمی تو کوئی نہ رہی نا. بیٹے بھی پال کے گئے اور بیٹیاں بھی پال کے گئے. دنیا کو فاطمہ جیسا ہیرا دے کے گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سارا کچھ ہی نبی نے کیا ہے. تو یہ جو دوسرا انداز ہے یہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ کون ہے جو تمہیں ایسے انداز دے کے تو دین 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 سمجھاتا ہے، کہتا ہے یہ دین ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو نبی کا طریقہ ہے، اسلام بس وہی ہے. اس کے آگے کوئی شے نہ لے کے آؤ جو حضور کے طریقے سے ٹکرا جائے، چاہے وہ وقت کا ولی غوث قطب ابدال کہلائے. آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو قطب دورہ کا لقب دے دو، لیکن اگر حضور کے طریقے سے اعراض ہے اور حضور کی زندگی سے وہ باہر ہے اور روٹی پانی کا نظام کوئی نہیں ہے، رزق حلال کا کوئی نہیں معاملہ، اور اس طرح کے انداز ہیں ہی نہیں، بظاہر وہ قطب عالم بنا ہوا ہے، تو وہ فضول آدمی ہے، اللہ رسول سے ٹکرا رہا ہے. اور آپ نے اس کے پیچھے چل کے اگر اسے سپورٹ کر دیا تو آپ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے کہ بھائی ایک شخص ہے ہی حضور کے اس سنت سے باہر ہے، اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں، یہ کہاں کا اصول تم نے بنا لیا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تم نے کس نے بتا دیا کہ وہ راستہ جو حضور کو چھوڑ کے جائے وہ اللہ کی طرف جا سکتا ہے؟ کیا حضور سے علیحدہ ہو کے اللہ سے مل سکتے ہو؟ یہ بے وقوفوں کا یہ گروہ، یہ جمگٹا، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت بولو نہیں ہوتی. نہ کبھی متاثر ہونا کہ بہت بڑا جمگٹا ہے جی، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے کتب ہیں، اور جا کے دیکھا ہے تو کوئی ہے ہی نہیں حضور جیسی، کچھ ادا ہی نہیں. تو ایسی جگہ سے تمہیں بھی دور ہونا ہے، دوسروں کو بھی کرنا ہے انشاءاللہ. کہو ذرا. اگر اسلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. گھر بار چھوڑنا منع، گھر میں رہنا ہے، بچوں کو ساتھ، نماز بھی، جمعہ بھی، رزق حلال بھی، روٹی پانی بھی، ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. یہی تو اصل میں تمہاری آزمائش ہے. ٹھنڈے پنکھے کے نیچے نماز پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ آؤ پڑھ لیتے ہیں سارے. اور دیکھو رزق حلال کے لیے جو لفظ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص رزق حلال کما رہا ہوتا ہے اور اس دوران اس کے جسم میں درد اٹھتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ جو تھک جاتا ہے اس کا جسم، جب وہ تھکاوٹ میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اتنا اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تھکا ہوا ہے لیکن رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہے. فرمایا اس وقت اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو حج سے بھی معاف نہیں ہوتے. بعض گناہ ایسے ہیں حج بھی اس کے آگے نہیں. فرمایا ہاں وہ درد رزق حلال والی وہ گناہ معاف کروا دے. کہتے نہیں میں ذرا نفل نہ پڑھ لا زیادہ. او بھائی یہ وقت رزق حلال کا ہے، یہ روٹی پانی کا وقت ہے، اس وقت دکانداری کا وقت ہے، بولو اس وقت جاب کا وقت ہے، یہ وقت ہے اصل، اس کے اوپر بیٹھو جا کے. این عبادت رزق حلال بولو، نہیں غین، نہیں غین، این عبادت رزق حلال
عین عبادت، روٹی پانی کمانا عین عبادت، اصل عبادت ہی ہے۔ تو میرے نبی کی امت کو ایسا انداز نہیں دیا گیا۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے افراط و تفریط میں گئے، عیسائی افراط میں چلے گئے، افراط کہتے ہیں زیادہ ہونا، انہوں نے اتنا افراط میں گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، استغفر اللہ، ایسے ہی بولو، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، افراط میں چلے گئے، غلط ہو گیا۔ یہودی تفریط میں چلے گئے، تفریط کہتے ہیں چھوڑ دینا، پیچھے ہٹ جانا، تو تفریط کیا تھی؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تو انہوں نے مانا نا، عیسائیوں نے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دی، یہ کہتے ہیں عیسیٰ نبی کوئی نہیں، استغفر اللہ، تو دونوں ہی مارے گئے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، ہم اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہتے بولیے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ نبی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں رسول ہیں، نبی ہیں، درمیانی راستہ اختیار کیا۔ تو یہ ہے درمیان والا معاملہ، اللہ اس سے بچا لے، آمین کہہ دو اللہ۔ ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ بڑی خوبصورت تھیں، ازواج مطہرات کے پاس آئیں، حضور کی زوجہ، میری مائیں، آپ سب کی مائیں، ہم سب کی مائیں، ان کے پاس آئیں ملنے کے لیے، تو کپڑے سادہ تھے، خراب تھے، سادہ سے کپڑے، اور چہرہ بھی غمگین سا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ خیریت ہے، آپ اتنی حسین و جمیل ہیں، تو یہ کیا حالت بنائی ہے؟ تو آقا اسلام نے پوچھ لیا، ازواج نے جب پوچھا تو فرمانے لگیں کہ عثمان کو ہم سے اصل میں کام کوئی نہیں ہے، میرے جو خاوند ہیں انہیں مجھ سے کام کوئی نہیں، سارا دن روزے سے رہتے ہیں، رات ساری نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ بات حضور تک آ گئی، ازواج نے بتا دیا کہ اس طرح آئی تھیں تو یہ کہہ کے گئی ہیں کہ عثمان یہ کر رہے ہیں۔ حضور نے بلایا، ارشاد فرمایا کہ اچھا عثمان، یہ تو نے جو کیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ وہ آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ سارا دن تو روزے سے رہتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے، کیا کبھی مجھے ایسا کرتے دیکھا ہے؟ یہ دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں، ایک وہ 3 لوگوں کی تھی، بولیے یہ علیحدہ ہے، کیا مجھے کبھی ایسا کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں حضور، آپ کو تو نہیں دیکھا، آپ کو تو دیکھا ہے کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور رات بھی اکثر کبھی ملنے آتے ہیں تو آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا پھر عثمان تجھے ایسا کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو میں نہیں کرتا؟ ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان، کدھر چل رہے ہو، یہ کدھر منہ کیا ہوا ہے؟ ایسا کام کرنے کی تجھے ضرورت ہی کیا ہے جو میں نے نہیں کیا؟ فرمایا تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے، آئندہ یہ شکایت نہ آئے۔ تو معاملہ کچھ بہتر ہوا، کچھ دنوں میں دوبارہ ملنے آئیں تو خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرہ بھی بڑا خوش تھا، خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی، خوش ہو گئی۔ تو اس طرح کے انداز میرے نبی نے منع کیے۔ پھر یاد رکھیے کہ جو آج ہم نے کچھ اس حوالے سے میں عرض کروں گا، مجھے کچھ وقت دے دیں، اجازت ہے؟ کیونکہ ہم افراط و تفریط میں بہت پڑ گئے ہیں، اور یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ درمیان رہتے ہیں، اس کا ایک اور زاویہ یہ ہے کہ جو آج ہمارے مزارات ہیں، اولیاء کرام کے مزارات ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے من گھڑت قسم کے انداز شروع کر دیے گئے ہیں جو خود ہی بنائے گئے ہیں، جن کا نہ حضور کی سیرت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان اللہ والوں کی وہ تعلیم ہے، نہ وہ صاحب مزار نے کہا تھا، اور نہ ہی حضور نے کبھی وہ حکم دیا ہے، خود ہی ایک بنا کے تو لوگوں نے مزاروں پہ کچھ ایسے کام شروع کیے ہوئے، اور یہ چیز ہمارے دین کا حلیہ بگاڑ رہی ہے، ہمارے لیے بہت بے عزتی کا سبب ہے جب وہ ایسی چیزیں ہمارے مزاروں پہ دیکھتے ہیں جو افراد کا شکار ہیں اور زیادتی کر دی گئی ہے، خود ہی بنا کے چیزوں کو اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، نہ وہ قرآن حدیث نے کہا، نہ حضور کی تعلیم، نہ اس اللہ والے کی تعلیم، تو بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ یہ ہمارے مزاروں کی آج جو حالت بنی ہے اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، کہ وہ جو دفن ہیں وہ تو اتنے اعلیٰ اللہ کے ولیوں میں سے تو وہ موجود تھے، لیکن بعد میں پیروکاروں نے مزاروں کا کیا حشر کر دیا۔ تو اللہ اس سے امت کو بچا لے، آمین کہو، اس افراد سے نکلو۔ اسی لیے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب عرس مبارک ہوتا ہے نا تو سنو، آپ چونکہ اپنی زندگی میں بھی اس پہ قائم رہے، افراط و تفریط سے آپ نے بچا کے رکھا دامن، تو آپ کے مزار پہ جب آپ کا عرس ہوتا ہے تو صرف تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، بس سٹیج لگتا ہے، پوری دنیا سے پورے سال میں بڑے بڑے قرا حضرات کو منتخب کیا جاتا ہے، ان کو لیٹر بھیجے جاتے ہیں کہ جناب یو آر انوائٹڈ، آئیں اور مجدد پاک کے روزے پہ تلاوت کریں آ کے۔ وہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں 5 منٹ کے لیے سٹیج مل جائے،
اور وہ ساتھی جو عرس پہ گئے ہوئے تھے وہ بتانے لگے کہ ایسے ایسے قاری ہم نے وہاں سنے جو کبھی نہ یوٹیوب نہ ویڈیو نہ کبھی سنا نہیں ان کو، لیکن وہاں وہ ہم نے انہیں سنا، اور وہ خوش قسمتی پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ آج مجدد پاک کا عرس ہے اور میں نے وہاں تلاوت کرنی ہے جا کے۔ تو اللہ کرے ایسا ہو جائے، آمین کہو نا۔ یہ عرسوں پہ بنگڑے اور یہ کھیل تماشے اور یہ مطلب جو ہے وہ بنا کے اس کا مارکیٹنگ لگا لینا اور اس میں جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بیچتے پھرنا اور اس طرح کے انداز میں، یہ کہاں دیا کس نے دیا؟ یہ افراط ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے مزارات کا حلیہ بگڑ کے رہ گیا، تو اللہ اس سے بچائے۔ دوسرا جو تفریط والے ہیں انہوں نے بھی حد کر دی ہے، جو دوسرا زاویہ ہے وہ ایسے ظالم ہیں کہ انہوں نے ان اللہ والوں کی ہستیوں کا ہی انکار کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، استغفر اللہ، یہ مشرک لوگ تھے، یہ شرک ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک طرف افراد ہم کر رہے ہیں، ہم جو ماننے والے ہیں ہم افراد کا شکار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف تفریط والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان بزرگوں کو ہی نہیں مانتے، اور سرے سے ہی ختم کر دیتے ہیں بات۔ وہ کہتے ہیں یہ احسان، یہ تصوف کا علم، یہ بیٹھ کے درس و تدریس کرنا اور یہ حق ہو کے نعرے، یہ سانس سے ذکر کرنا، یہ کہاں ہے؟ یہ چھوڑو ان چیزوں کو۔ وہ کہتے ہیں ختم کرو۔ لہذا وہ بھی ظالم آدمی ہے، بولو نا بھائی، ظلم وہ بھی کر رہا ہے، ظلم یہ بھی کر رہا ہے کہ ایک طرف اتنی افراد میں چلا گیا ہے کہ اپنے بزرگ کو پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے اور اس کے لیے کیا کیا انداز اختیار کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بالکل ہی ماننے سے عاری ہو گیا ہے۔ ہمیں درمیان میں رہنا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، ہمیں درمیان میں رہنا ہوتا ہے اور اپنے بزرگوں کی عزتیں بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے، پیار بھی کرنا ہے، ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیمات کو اسی طرح اپنانا ہے جس طرح وہ دے کے گئے، اسی طرح کرنا ہے، اپنی طرح سے کچھ نہیں کرنا۔ حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے مرید کے ساتھ، راستے میں تو ندی آ گئی، دریا آ گیا، ندی تھی چھوٹی سی، تو کہا بھائی کشتی والا، کہا حضور کشتی والا تو بھی نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ چلا گیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا اور پانی پہ قدم رکھ دیا، چلنے لگے پانی کے اوپر۔ تو پانی کے اوپر چلتے چلتے تھوڑی دور آگے چلے گئے، وہ مرید پیچھے کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دور چلے گئے تو پیچھے دیکھا تو خیال آیا کہ ہاں اس نے بھی تو پیچھے آنا تھا، تو آپ نے فرمایا اچھا، وہیں سے آواز دی تو بھی آ جا پیچھے۔ کہا حضور میں کیسے آؤں، آپ تو اللہ والے ہیں، چل سکتے ہیں، میں تو گر جاؤں گا پانی میں۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ تم نا یا جنید، وہ کہتا ہے کیا یا جنید اور آجا تو بھی، اللہ خیر کرے گا۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے لیے سعادت ہوگی، لیکن رکھنے لگا تو نفس بڑا ظالم ہے، فوراً دل میں خیال آ گیا کہ خود اللہ کا نام لے کے چڑھے ہیں، مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں یہ نہیں ٹھیک، خود بھی اللہ ہی کا لیتا ہوں، ٹھیک ہے حضرت صاحب نے اپنا کہہ دیا، لیکن میں اپنے رب کا نام کیوں نہ لوں۔ اس نے بھی اللہ اکبر کے پانی پہ پاؤں رکھا تو پانی کے اندر ڈوبنے لگا۔ آپ پیچھے آ گئے اور آ کے اس کو پکڑا، کہا میں نے کہا بھی تھا یا جنیدو، کہا نہیں تو نے؟ کہا نہیں حضور میں نے کہا آپ اللہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی اللہ اکبر ہی کہہ لوں۔ تو فرمایا بیٹا پہلے جنید تک تو پہنچ لے، پھر اللہ تک آنا۔ تو جو انہوں نے تعلیم دی ہو وہی کریں آپ اپنی طرف سے کیوں ایڈ کرتے ہیں چیزیں، اپنی طرف سے کیوں آپ نے اندر چیزیں ڈال دی ہیں؟ یہ افراد کرنے سے ہماری دین کی اصل حقیقت چھپ رہی ہے۔ اب وہی رکھیں جو اللہ والوں نے دیا ہوا ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں رحمت ہے۔ اور جو تفریط والے ہیں وہ تو خیر ویسے ہی ختم ہو گئے کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم تو کسی اللہ والے کو نہیں مانتے اور ہم کسی بزرگ کے پیچھے نہیں چلتے، یہ تو سب بدعت کر رہے ہیں، استغفر اللہ کہہ دو ذرا۔ یہ بہت ہی بڑا ظالم لوگ ہیں اور یہ شرک و بدعت کا لیبل لگا کر گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا چھوٹا عام سا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی جب تک استاد ہی نہ ہو تو اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ایک بار اور بھی ذہن نشین کیجئے کہ دین کسی خاص شعبے پہ منحصر نہیں ہے، دین کا کوئی خاص شعبہ دین نہیں کہلاتا۔ مثلا اگر آپ نے صرف قرات سیکھ لی ہے تو نعت خوانوں کو برا نہ کہیں، اگر آپ نعت خوانی میں بہت بڑے ہیں تو عالم دین کو برا نہ کہیں، اگر آپ عالم دین ہیں اور آپ کو اللہ نے علم دین دیا ہوا ہے تو نعت خوانی اور جو ہے قاریوں کو برا نہ کہیں۔ یہ جو آپ دین کا ایک شعبہ بنا کے چل رہے ہیں، دین صرف اسی کا نام نہیں ہے، دین بہت سارے شعبوں سے مل کے بنا ہوا ہے، لہذا کسی کو بھی برا نہ کہیں آپ۔
اگر کوئی قاری ہے تو اس کی تعریف کریں، کوئی نعت خان اس کی تعریف کریں، کوئی عالم دین ہے تو قاریوں کو چاہیے وہ ان کی تعریف کریں، نعت خانوں کو چاہیے عالم دین کو سپورٹ کریں، بجائے یہ کہ وہ ایک عجیب انداز بنا کے یہ کہنا شروع کر دے دیکھیں جی ہم تو حضور کی تعریف کرنے والے ہیں لہذا ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ نہیں، یہ افراط و تفریط نے زندگی بگاڑ کے رکھ دی لوگوں، ورنہ ایسا ہرگز نہیں۔ لہذا دین کسی خاص شعبے کا نام نہیں ہے، اپنے ہی شعبے کو بہتر سمجھ لیا۔ مثلا ہم قرآن سمجھانے والے لوگ ہیں، ہماری تربیت سمجھانے سے ہوئی ہے، مطلب ہمارا اب میرے قبلہ عالم نے جو انداز بنایا وہ سمجھانے والا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ جو پڑھاتے رہتے ہیں سارا دن کا بازر با بازر بھی با پیشبو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم سمجھانے والے بہت بڑے ہیں، تو یہ بولو غلط ہو جائے گا، آپ نے غلطی کر دی، ایسا نہیں ہے۔ ان کی اپنی ویلیو ہے، اگر وہ بازر بھی با پیشبو نہیں پڑھائیں گے تو ہم سمجھائیں گے کس کو؟ بھائی وہ باپس بازر بھی پڑھائیں گے تو لوگوں کو قرآن آئے گا، قرآن پڑھیں گے تو ہم سمجھا دیں گے آگے سے۔ ہم اگر پڑھانے پہ بھی لگ گئے تو ہم سمجھائیں گے کیا؟ تو اس لیے ان کا اپنا انداز ہے، وہ اپنی ویلیو رکھتے ہیں، ہر ایک شعبے کی اپنی ویلیو ہے، اس ویلیو کو سمجھا جائے، دین کسی ایک شعبے کا نام نہیں۔ آخری بات، اور یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ اپنے ہی کام کو دین سمجھا ہوا ہے۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا یہی دین ہے، وہ باقی وہ جو مسجد والے کر رہے ہیں وہ کون سا دین ہے جی، وہ تو ہم فضول لوگ ہیں۔ یہ جو ہماری مسجد میں ہو رہا ہے نا جی یہ دین کا کام ہو رہا ہے، یہ جو انداز ہے یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے بڑے بڑے خدمت گزار بنائے، اور تمہاری علامت یہ ہوگی اگر تم دین کا کام کر رہے ہو نا تو تمہیں کوئی ملے کوئی دور کسی کا ذکر کہ وہ بھی دین کا کام کرتا ہے تو تم اس کے لیے بھی دعا کرو کہ مولا اس سے بھی برکت دے، وہ بھی دین کا ہی کام کر۔ تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے ہی چند چیزوں کو بنا کے سمجھے کہ یہی دین ہے، بھائی اپنے ہی کام کو دین سمجھا ہوا ہے، اپنے ہی اس کام کو لے کے تو دین کے اوپر لیبل لگا لیا ہوا ہے کہ یہ دین کا کام ہے، باقی تو کوئی کار ہی نہیں رہا۔ کیوں جی؟ اللہ کے 1000 بندے دین کی خدمت کرنے والے، کیا تیری وجہ سے چل رہا ہے دین؟ دین کا تو ٹھیکیدار نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے، جس کے چاہے کام لے لے، جسے چاہے لے لے۔ تو اللہ توفیق دے۔ اسی طرح تبلیغ کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی ایک طریقہ تبلیغ کا لے کے چل پڑنا اور کہنا کہ جو اس کے مطابق تبلیغ کرے گا بس وہی تبلیغ ہوگی، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہمارے اندر بہت ساری ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے تبلیغ کے طریقے کو اتنا اہمیت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے کسی کو، یہ جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں نا اصل تبلیغ یہ جو ہم دین پھیلا رہے ہیں نا یہ ہے دین پھیلانا۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ کیا حضور نے کسی صحابی کو خاص تعلیم دی تبلیغ کی؟ نہیں، آپ نے بتایا کہ بھائی دین پھیلاؤ جیسے بھی تمہارا دل کرتا ہے پھیلاؤ، بلغ عنی ولو آیا، اگر میری ایک آیت بھی تم تک پہنچ گئی ہے تو اس آیت کو آگے پہنچا دو۔ کیسے پہنچا دو یہ تم پہ ہے، تمہارا طریقہ جو بھی ہے۔ تو یہاں کیا ہے، جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور ہر جماعت اپنی جماعت کو ہی سپورٹ کر رہی ہے، اور کیا ہے کہ فلاں باقی جماعت والے وہ تو نہیں کچھ بھی کر رہے، ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ بولیے، ہماری امت وسط ہے، اگر یہ سارے سنو، اگر یہ سارے ایک یونٹ بن جائیں اور ایک دوسرے کو واقعی سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ اندازہ لگائیں ہمارا دین کتنا بڑا بنے، کتنی برکتیں پھیلیں دنیا میں، کتنے بڑے بڑے دین کے نئے نظام کھل جائیں، کیونکہ آپس میں سپورٹ کریں ایک دوسرے کو۔ بھائی آپ یہ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ، آپ یہ کر رہے ہیں ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں، جناب کریں آپ کام۔ تو یہ ہے اصل بات، بجائے یہ کہ آپ ٹانگیں کھینچ کے اس کو نیچے کرنے کی کوشش کریں، فائدہ کوئی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آؤ اللہ ہمیں کانا بینا ذالکا قواما پہ لے آئے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں میانہ روی والی زندگی عطا فرمائے، خوش رہیں، کھائیں پئیں، موج کریں، اچھے گھروں میں رہیں، اچھی سواریاں استعمال کریں، اچھے جو ہے وہ زندگی کے دن دیکھیں، کون منع کرتا ہے؟ یہ لچمن رام، یہ ڈیوڈ اور یہ جو ہے یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ساری نعمتیں اللہ نے بنائی ہوئی۔ انجوائے کریں زندگی، کھائیں پئیں۔ یہ کہ بات منہ بسور کے بیٹھے رہے سارا دن ہو، کیوں جی میں جی نیک بہت ہوں، ایسا نیکی کا کام اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں خوش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنا قریبی بنایا، خیر امت کہا ہے۔ ہاں باقی کام کریں، آپ نماز روزے کی پابندیاں کریں، آپ دین کو پھیلائیں، فکر کریں دین کا کہ دین پھیلنا چاہیے۔ تو اس طرح کا انداز جو ہے یہی پسندیدہ ہے کہ جہاں فکر ہے وہاں ہونی چاہیے، اور جہاں نہیں ہے وہاں ایزی رہیں، زندگی گزاریں۔ تو اللہ مجھے آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے، آمین کہو۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن کی اس آیت کا اصل مفہوم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائیے۔